السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی اسمارٹ فٹنس۔ میں ہوں آپ کا فٹنس ٹرینر اعجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اسمارٹ فٹنس، اور میرے ساتھ فیصل ہیں۔ کیسے ہو فیصل؟ الحمدللہ اعجاز بھائی، کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اس پہ تمہارا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ اعجاز بھائی، ٹاپک میرا یہ ہے کہ جو کہ بہت سارے والدین کا بھی ہے اور بہت سارے ینگسٹرز کا بھی ہے کہ وہ جم ہی نہیں آتے، ان کو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ایکسرسائز کی صحیح عمر کون سی ہے، تو واٹ از دا رائٹ۔ کرنا چاہ رہے ہو کہ واٹ از دا رائٹ ایج آف اسٹارٹنگ ایکسرسائز؟ تو اس میں 3 ایجز ہیں۔ ایک تو ہے بچوں کی ایج کیا ہوتی ہے، ایک بچے کی ایج ہے، اور ایک مڈل ایج ہے جو ٹین ایجر ہے، اور ایک سینئر ایج ہے۔ تو اس میں کویشچن یہ بنتا ہے کہ کون سی رائٹ ایج ہے ایکسرسائز شروع کرنے کے لیے۔ رشیا میں جو ایڈوانس کنٹریز میں جو رواج ہے وہ کوئی 5 سال کی عمر میں ایکسرسائز شروع کروا دیتے ہیں، بچے کو سوئمنگ سکھا دیتے ہیں، بچے کو اپنے ساتھ جم لے جاتے ہیں، اور جو وہ بچہ ایکسرسائزیں جو اس کے لیے سوٹیبل ہیں وہ کرواتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائلڈ ہوڈ سے ایکسرسائز سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بچے کو یوز ٹو کر دیں گے ایکسرسائز کرنے کے لیے، تو وہ جب ٹین ایج پہ آئے گا تو وہ پکا ہو چکا ہوگا کہ وہ ایکسرسائز کو سیکھ چکا ہے۔ اور اگر آپ بچپن میں ایکسرسائز نہیں کیا، آپ نے ٹین ایج میں نہیں کی، تو آپ کسی بھی ایج میں اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آئیڈیل ایج کیا ہے، تو آئیڈیل ایج کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ ویٹ ٹریننگ کرنے سے کیا جو میرا قد بڑھ رہا ہے کیا یہ رک جائے گا؟ تو یہ بھی ایک متھ ہے، اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ویٹ سر سے اوپر اٹھانے سے قد نہیں رکتا۔ جو آپ کی جین میں جتنا ویٹ ہے اور جتنا ہائٹ ہے جو آپ کو ملنی ہے وہ مل جائے گی۔ اور بچوں کے لیے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ یہ اسکول کے بیگ اتنے بھاری بھاری اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، تو کیا اس کا بھی ان کی ہائٹ پہ فرق پڑ سکتا ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بیگ بہت بھاری ہے تو اس کو نہ اٹھائیں، بچے کو اٹھانے دیں بیگ تاکہ اس کو عادت ہو ویٹ اٹھانے کی۔ تو رائٹ ایج جو ایکسرسائز کی ہے وہ پاکستانی کلچر کے حساب سے، جو جیسے میں نے تو جب میں کلاس 6 میں تھا جب اسٹارٹ کی تھی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیملی میں آپ کے جو بڑے ہیں وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کی فیملی میں کلچر ہے، کوئی ماحول ہے ایکسرسائز کا، تو آپ کو شوق ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا تو آپ کو کون کروائے گا؟ تو یہ تو سارا آپ کو انہیریٹ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک وراثت میں ایک موروثی، جیسے بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس طرح یہ شوق بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو میرے کزنس کرتے تھے ایکسرسائز وین آئی واز ان کلاس 6۔ تو ہمارے پڑوس میں گھر کے اندر ہی ہمارے پڑوسی تھے عمران بھائی، انہوں نے کچھ ڈمبلس ارینج کیے رکھے اپنی گیلری میں۔ اس وقت یہ مشینز نہیں ہوتی تھی جو جم میں آپ کو ایک ماڈرن مشینیں نظر آتی ہیں، ایسا نہیں تھا۔ ایون جو بینچ ہوتا تھا وہ ایک سمپل بینچ ہوتا تھا جس کے پیچھے جو ہم اسٹینڈ پہ ویٹ رکھ دیتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت میں کلاس 6 میں تھا۔ تو یہ یہاں سے ہمارا یہ پی سی ایچ ایس بلاک 6 ہے، چنیسل ہالٹ، یہاں سے پھاٹک کراس کر کے ہم شارع فیصل پہ کچھ کزنس جاتے تھے، اور پھر وہاں سے جاگنگ کرتے ہوئے ہل پارک جاتے تھے۔ ہل پارک اور یہاں کا راستہ اگر آپ میجر کریں تو 3-4 کلومیٹر تو ہوگا۔ تو واک کر کے شارع فیصل کراس کر کے وہاں سے جاگنگ کرتے ہوئے پھر وہ ایک سلوپ کی طرح ایک وہ ریمپ بنی ہوئی ہے، چڑھائی ہے مسلسل ہل پارک جو اوپر ہے، تو وہاں تک جا کے پھر وہاں مارشل آرٹ کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے اپنا بتایا کہ وہ تو بالکل ہی ٹین ایج تھی۔ کلاس 6 میں کیا ایج ہوتی ہے آدمی کی؟ 15 سال سے بھی کم ہو، 12 سال کا۔ تو آپ 12 سال کی ایج میں شروع کرا دیں بچے کو ایکسرسائز۔ اگر آپ جم نہیں بھیجنا چاہتے، آپ سمجھتے ہیں کہ جم کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے، تو اس کو اپنے ساتھ پارک میں لے کے جائیں، وہاں ایکسرسائز کروائیں۔ اب بات ساری وہی ہے کہ آپ خود ایکسرسائز کرتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، اگر آپ خود سو رہے ہیں، جو کہ اس موبائل فون نے اور اسمارٹ گیجٹس نے ہمارا حشر کر دیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنا فیوریٹ پروگرام کب سے دیکھ رہے ہیں، کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے۔ پہلے جب ہم ہل پارک جاتے تھے تو وہاں ینگسٹرس واک بھی کر رہے ہوتے تھے، ایکسرسائز فزیکل ٹریننگ بھی کرتے تھے، کرکٹ بھی کھیل رہے ہوتے تھے، فٹ بال بھی کھیل رہے ہوتے تھے، کراؤڈ ہوتا تھا ینگسٹرس کا ہل پارک میں، جس کا میں نے بھی ذکر کیا۔ اب آپ سنڈے کو یا کسی ویک ڈے میں جا کے دیکھیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ ہل پارک جو ہے وہ، یا کوئی بھی پارک، اس طرح کی رونق نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی۔
تو کم بیک ٹو دا ٹاپک کہ رائٹ ایج کیا ہے. تو رائٹ ایج 10-12 سال کی ایج میں آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ویٹ ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں, جم بھی کر سکتے ہیں. گھر میں اگر آپ ارینجمنٹ کرتے ہیں کوئی اکوپمنٹ پرچیز کر کے, بچہ اگر ایکسرسائز کو اڈاپٹ کر لے تو پھر وہ جو تعلیم حاصل کرے گا ایکسرسائز اس میں سپورٹ کرے گی, اس کی گروئنگ میں سپورٹ کرے گی, اس کی جو ڈائٹ ہوگی اس میں سپورٹ کرے گی, اور وہ دوسرے لڑکوں سے لڑکیوں سے, ہم صرف لڑکوں کی بات نہیں کر رہے, لڑکیوں کی بھی بات کر رہے ہیں, ان کی گروتھ اچھی ہوگی. اور جب ایج بڑھتی رہے گی اور ہماری ایج پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ اپنے جو دوست ہوں گے ان سے بہت اچھے اپنے آپ کو فیل کریں گے, اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے رائٹ ٹائم پہ ایکسرسائز اسٹارٹ کر لی. تو دیر از نو لمٹ فار اسٹارٹنگ ایکسرسائز, یو کین اسٹارٹ ایٹ اینی ایج. مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی اور اب وہ 40 سے 50 سال کے بیچ میں, اگر 45 سال کا. یہی اعجاز بھائی میں آپ سے پوچھنے والا تھا. یہ میرے ماموں ہیں اور بھی میرے جاننے والے ہیں, تو وہ اب 35+ ہیں, 40-35+, اور وہ ہوتے بھی باہر ملک ممالک وغیرہ میں. وہاں کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے بندے کا فٹنس بالکل ہی بگڑ جاتی ہے. اب ایک ینگ لڑکا جاتا ہے, اس کو ایک جذبہ ہوتا ہے اور اس میں ایک انرجی بھی ہوتی ہے کہ وہ تو کر لے گا, لیکن ایک بندہ جب 40+ جائے گا وہ تو 10 منٹ میں ہی تھک جائے گا. تو اور اس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں میں انجرڈ نہ ہو جاؤں. تو اس کے لیے کیا رہے کہ بس از اٹ سیف ٹو گو ٹو جم؟ اگر وہ جم نہیں جانا چاہتا تو ہم نے کئی ویڈیو بنائی ہیں کہ آپ 2 ڈمبلز کے ساتھ پوری ایکسرسائز کر سکتے ہیں گھر پہ. تو یہ تو ساری شوق کی بات ہے کہ آپ کو کتنا شوق ہے ایکسرسائز کرنے کا, اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی کیئر کتنی کرنا چاہتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے پاس یہ جسم جو اللہ کی امانت ہے اور اس کی کیئر کرنا ہمارا فرض ہے, اور اس نیت سے اگر ہم کیئر کریں گے تو یہ عین ثواب ہے کہ یہ جسم جو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس, اس کی ہم نے کیئر کی ہے تو مالک بھی خوش ہوگا. اگر ہم اپنی ہسٹری کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلفۂ راشد تھے وہ بڑے سپر فٹ تھے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال لیں تو جو ایک ریسلر تھا, اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ریسلنگ میں ہرا دیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ شاید گستاخی کر رہے ہیں, آپ کو چیلنج کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ ریسلنگ تو ہوگی. تو جب ریسلنگ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلی دفعہ اس نے کہا میں ریڈی نہیں تھا, چت ہو گیا. تو اس نے کہا کہ نہیں دوبارہ ریسلنگ ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 دفعہ ہرایا. تو ہم نے تو دیکھنا ہے اپنے ان شاندار, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں مثال دینی چاہیے کہ نہیں, کیونکہ ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں, اور نہ ہم صحابہ کرام کی جوتیوں کی خاک کے برابر ہیں. ہاں صحت قائم ہوگی تو کوشش کر سکیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر سکیں, فرائض پہ عمل کر سکیں. تو جو بڑی ایج کا بندہ ہے وہ بھی ایکسرسائز اگر اس کو موقع مل جائے تو ضرور شروع کرے. ایکسرسائز کی کوئی لمٹ نہیں ہے, جب بھی کرنا چاہے گا وہ کر سکتا ہے. اس کو اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہے تو وہ لمٹ میں کر سکتا ہے ایکسرسائز, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کر سکتا ہے. اور جو ویٹ ٹریننگ ہے اس میں یہی فائدہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی لمٹ ہے ایکسرسائز کی, کوئی باڈی پارٹ آپ کا انجرڈ ہے تو آپ دوسرے باڈی پارٹ کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. حالانکہ جبکہ سوئمنگ کرنے میں, رننگ کرنے میں آپ کی پوری باڈی شامل ہوتی ہے, پوری باڈی کانٹیکٹ میں آ جاتی ہے, پوری باڈی جو ہے وہ انٹیکٹ ہوتی ہے, تو آپ بھاگ سکتے ہیں یا سوئمنگ کر سکتے ہیں. جبکہ ویٹ ٹریننگ میں کوئی ایکسرسائز آپ لیٹ کے کر رہے ہیں, کوئی بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور کوئی کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. تو فرض کریں میرا شولڈر انجرڈ ہو گیا تو میں شولڈر کی ایکسرسائز نہیں کروں گا, مگر میں روئنگ کر سکتا ہوں, میں اپنی لوور باڈی پارٹ کی ایکسرسائز کر سکتا ہوں, میں لیگس کر سکتا ہوں, میں ہیمسٹرنگ اسکواٹ کر سکتا ہوں, کوڈیسیپس کی کر سکتا ہوں, کافس کی کر سکتا ہوں, میں اپنے ایبس کی کر سکتا ہوں. تو ویٹ ٹریننگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ کیا ہے کہ آپ مسل وائز ڈے وائز ایکسرسائز کر سکتے ہیں. تو ہر ایج رائٹ ایج ہے, جب بھی آپ ایکسرسائز کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں. بہت بہت شکریہ اعجاز بھائی, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس تھینک یو سو مچ. بس ہم نے یہ شروع کر دیا سلسلہ ویڈیوز کا, اور اللہ سے دعا ہے کہ جاری رہے. انشاءاللہ یہ ہم میسیج پہنچاتے رہیں گے, اور جو کچھ تھوڑے بہت ہمیں دیکھ رہے ہیں, کوئی کویشچن ہو تو آپ نیچے
نیچے کامنٹ سیکشن ہوتا ہے نا، کامنٹ سیکشن میں آپ اس کو لکھیں، ہم جواب دیں گے، اور کوئی نیو ویڈیو کوئی نیا ٹاپک آپ کے مائنڈ میں کوشچن کریں اس پہ بھی بنائیں گے ویڈیو، ٹھیک ہے؟ شکریہ، اللہ حافظ. اللہ حافظ.